پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمران خان ان کی پارٹی کے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑی چیلنج جو ہے ان کے لیے تو وہی ہے جو ان کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہے، یعنی نئی سیاست، یوتھ کی سیاست. اب یہ وہ یوتھ ہے جو انکنڈیشنلی سپورٹ کر رہی ہے، یعنی انہوں نے پارٹی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، پارٹی ان کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ انکنڈیشنلی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پارلیمان صاحب باہر بیٹھے ہیں، ریسورسز بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ پارٹی کی پرفارمنس کیا ہوگی. انکنڈیشنلی سپورٹ کریں، لیکن ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا تو پھر پارٹی نے ڈیلیور کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کالج گوئنگ ہیں، یہ یونیورسٹی گوئنگ ہے، یہ تھنکنگ لوگ ہیں، اور دوسری پارٹی سے نالا ہو کے بھی اگر آپ کی طرف آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی سے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی ہے ان کے لیے. تو ان کا جو اٹینشن اور لائلٹی سپین ہے، لائلٹی تو ان کی بڑی ہے لیکن لائلٹی سپین جو ہے وہ دوسری پارٹیز کی طرح نہیں ہوگا. یہ سندھی ہاری کی طرح نہیں ہے کہ مار بھی کھاتا رہتا ہے اور ووٹ بھی دیتا رہتا ہے. یہ کراچی کے ووٹر کی طرح نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس نے ووٹ ایک ہی پارٹی کو دینا ہے. یہ وہ ووٹر ہے جو سوچ سمجھ کے ایک آپشن ایکسرسائز کر رہا ہے. دیٹس چیلنج نمبر 1. نئی سیاست کی نئی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو ڈیلیور بھی کرنا ہوگا. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نئی سیاست کو کرنے کے لیے آپ کو پرانے سیاستدانوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا. میاں اظہر صاحب کے اوپر عمران خان کی ہم نے اسیسمنٹ سنی. اب اگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ میاں اظہر نئے سیاسی رخ کو ڈٹرمن کرنے والے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نئی سیاست کو کرنے کے لیے پرانے سیاستدان جب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ امتزاج حسین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں لگتا ہے اختلاف زیادہ ہوگا. تو آپ نے اپنی پارٹی کی نئی اٹھان کو بھی سامنے رکھنا ہے اور پرانے سیاستدانوں کو کس طریقے سے آپ مینوور کریں گے. دیٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چیلنج. دوسرا یہ کہ آپ کے ایک اور چیلنج جو ہے وہ یہ کہ آپ کے لائے عمل کے تضادات بھی ہیں. مثلا لائے عمل کیا ہے؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں دی اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ، یعنی میرے دشمن کا دشمن جو ہے میرا دوست ہے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کو نکالنا چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کو نکال باہر کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب وہ شہر بند کریں گے جو انہیں سول نافرمانی کی تحریک ہے تو ظاہر ملک کے اندر جو عمومی حکومت ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کی ہے. ساتھ وہ تنقید نواز شریف صاحب پر بھی کرتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کا ہدف بھی آصف علی زرداری ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھیں اور زرداری صاحب کے اوپر کی طرف اپنی تمام طاقت لگائیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے لائے عمل کے اندر جو ہے ایک بلٹ ان تضاد ہے. ان کی سیاست کی ریکوائرمنٹ یہ ہے پنجاب بیٹ سیاست کی کہ وہ نواز شریف صاحب کو ہٹ کرتے رہیں. نیشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ زرداری صاحب بیٹھے رہے ان کے خیال کے مطابق تو ان کے لیے سپیس نہیں ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ نواز لیگ کے اوپر جتنا آپ زور لگائیں گے نواز شریف کا جو ووٹر ہے اتنا ہی تگڑا ہوگا، کیونکہ لیگ کا ووٹر ہے، کنسٹیچوئنسی بیس پالیٹکس ہے. یہ عین ممکن ہے اگر آپ ووٹ توڑنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ آپ کے پریشر کے تحت ووٹ جڑتا ہوا بھی نظر آئے. اور پھر نواز شریف پر سبھی تنقید کر رہے ہیں، این کے ایم بھی تنقید کر رہی ہے، ان کے اوپر پی ایم ایل کیو بھی تنقید کر رہی ہے، ان کے اوپر پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے. جب عمران خان بھی اس تنقید کو جوائن کرتے ہیں تو نون لیگ کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ ایک تنقیدی ٹولہ ہیں. اور ان کے ایک قائد نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اسکرپٹ ایک ہی ہے، لکھنے والا ایک ہی ہے، بیان ذرا مختلف ہیں. تو عمران خان کو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیو کیو پر آپ کی کیا پالیسی ہے، ایم کیو اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے. زرداری صاحب کو آپ ہدف تنقید بنا رہے تھے، زرداری صاحب کے حق میں جو سب سے بڑا ووٹ کل گیا وہ ایم کیو ایم کی طرف سے گیا. پھر یہ کہ پنجاب کی باہر کی بھی آپ کو سیاست کرنی ہوگی. پنجاب میں ٹھیک ہے آپ کی کنسٹیچوئنسی ہے، پنجاب کے پاس لارجسٹ نمبر آف سیٹس ہیں اور بڑا سگنیفیکنٹ ہے. ٹھیک ہے، قومی سیاست کو جیتنے کے لیے پنجاب کی سیاست کو جیتنا ضروری ہے، پنجاب کی سیاست کو جیتنے کے لیے لاہور کی سیاست کو جیتنا ضروری ہے. لیکن پنجاب سے باہر کی بھی آپ کو سیاست کرنی چاہیے تاکہ کہیں آپ صرف پنجاب تک محدود نہ ہو جائیں. پھر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ان کے نقاد یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. میں ان باتوں میں نہیں پڑھتا، لیکن بڑا ہی دلچسپ تھا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کل 2 سٹیٹمنٹس تھیں. ایک سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس میمو کا جس کے اندر مبینہ طور پر صدر آصف علی زرداری، ان کے قریبی رفقا کار جو ہیں وہ امریکہ کے جو ملٹری کمانڈر اس وقت تھے ایڈمرل مائک مولن کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی ہماری جان بچائیں اور ہمیں ہونے والے متوقع کو سے بچائیں. ان کا بیان سنتے ہیں. امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے فوج سے بچا لو، میں آپ کی خدمت اچھی طرح نہیں کر سکتا فوج کی وجہ سے. مجھے
ان سے بچا لو، میں اپنے جنرل لے آؤں گا اور آپ کے جوتے بہتر پالش کروں گا۔ اس بیان کے بعد عمران خان نے پھر جب کاؤنٹر ٹیررزم کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کسی نے بھی ڈالروں کے لیے پاکستانیوں کی جانیں جو ہیں وہ داؤ پر لگائی ہیں، ہم ان سب کا احتساب کریں گے۔ امریکہ کی جنگ ہمارے حکمرانوں نے ڈالروں کے لیے اپنائی، پہلے تو میں آپ سب کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے، اپنے لوگوں کا خون بیچا تم نے ڈالروں کے لیے۔ تمہارا انشاءاللہ میں جو ذمہ دار ہے ان سب کو ہم انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کریں گے۔ ایک بیان کے اندر تو آرمی کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسرے بیان کے اندر وہ ذکر فرما رہے ہیں بالواسطہ طور پر تو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کس نے بنائی ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی ہے، یعنی آرمی نہیں بنائی ہے۔ تو یہ تضادات جو ہیں عمران کو کہیں نہ کہیں فائن ٹیون کرنے پڑیں گے۔ پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکر کا جو مزاج ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تنقید پر وہ بالکل تل ملا اٹھتے ہیں، اور میں اس کو کہتا ہوں چیتا فیکٹر۔ عمران خان کو شوق ہے ہر جگہ پر اپنے چیتے دیکھنے کا، کہ میڈیا کے اندر بھی ان کے چیتے ہوں، اور پارٹی کے اندر تو چیتے ٹھیک ہیں، لیکن میڈیا کے اندر چیتا فیکٹر جو ہے وہ میڈیا کی ڈیبیٹ کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تعریفی ٹولہ جو ہے وہ بھی عمران خان کے گرد گھومنا شروع ہو گیا ہے، بھناتے ہوئے ہمیں لوگ نظر آئے عمران خان کے گرد۔ جو بھی چڑھتا ہوا سورج ہے اس کے پجاری بہت مل جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا پاکستان کی سرزمین میں پہلا سورج نہیں چڑھ رہا، اور نہ ہی یہ وہ پہلے لوگ ہیں جو پوجا ان کی کر رہے ہیں۔ عمران خان اس تعریفی ٹولے کو کس طرح اپنے ساتھ رکھیں گے، کس حد تک رکھیں گے، دور رکھیں گے؟ ابھی تو سب کو ایک اوپن ڈور پالیسی ہے، سب کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہ جو بھناتا ہوا تعریفی ٹولہ ہے اس میں سے کون جینون ہے، کون ان کے ساتھ چل سکتا ہے، کون نہیں چل سکتا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے سیاسی اہداف اور لائحہ عمل کو بھی اب تھوڑا سا شارپن کرنا ہے۔ ڈرون حملوں کے اوپر آپ 2 جلسے کرتے ہیں، پھر گو زرداری گو کے اوپر 2 جلسے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور جلسہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے اندر سول نافرمانی کی تحریک کا آپ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ تو انکنسسٹنسی آپ کو نظر آتی ہے، کبھی آپ پٹیشن ایم کے ایم کے قائد کے خلاف کرتے ہیں، پھر چودھریوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، پھر پٹیشن کا ذکر نہیں ہوتا، پھر چودھری کی کرپشن کا ذکر نہیں ہوتا، زرداری صاحب کے معاملے میں آپ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو انکنسسٹنسی ہمیں نظر آتی ہے، کل کے جلسے کے بعد عمران خان ان کی پارٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس انکنسسٹنسی کو ایڈریس کریں اور ایک جامع قسم کا 3-4 سطری جو پیغام ہے جس کے اوپر کنسسٹنٹ کیمپین چلائیں وہ چلائیں گے، ورنہ یہ بہت زیادہ ڈیفیوزڈ ہے۔ اور آخر میں ناظرین، عمران خان اس وقت ان کی پارٹی اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر ہندوستان ورلڈ کپ جیتنے کے بعد تھا، یعنی اتنی اس لیول پر وہ موجود ہے میڈیا کی ڈیبیٹ کی حد تک۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہندوستان نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پھر انگلینڈ کا دورہ کیا تھا، اور وہاں پر جو ہندوستان کے ساتھ ہوا اس کے بعد وہ وہاں سے بہت نیچے گر گئے۔ یہ جلسہ تو بہت کامیاب ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اگلا جلسہ کہاں پہ کریں گے، کتنا بڑا کریں گے، اور کتنی دیر بعد کریں گے، دیٹ از گوئنگ ٹو بی عمران خان اینڈ ہز پولیٹیکل پارٹیز بگیسٹ چیلنج۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کی پارٹی نے کل کے جلسے میں اور اس وقت کے جلسے کے دوران کتنا سیاسی سفر طے کیا ہے، کتنا کنسسٹنٹلی یہ سفر طے کیا ہے۔ فی الحال ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔